اور پھر ایک جو یہ خبر آئی ہے اور اس کے بارے میں ابھی تک جو ہے وہ تفصیلات تو نہیں معلوم، لیکن یہ کہ امریکہ اور پاکستان جو ہیں وہ ریسٹرکٹ کریں گے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی موومنٹ کو. اور اس کے بارے میں جو نٹس اینڈ بولٹس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ مارچ میں اس کا آغاز جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ویزا ریسٹرکشنز ہماری طرف سے ہیں اکارڈنگ ٹو دی امریکنس، اور اس کے علاوہ ان کے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کئی جگہوں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. دفتر خارجہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ان کو جانے نہیں دیا جاتا، اور بلکہ امریکی ایمبیسی خود اور ان کے اپنے جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں اس کے مطابق بھی ان کے یہ ڈپلومیٹس ان جگہوں پہ نہیں جا سکتے. تو بہرحال اس میں ریورس آرڈر میں یہ جو ڈپلومیٹس کی موومنٹ کا معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ابھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں ایک امریکی ڈپلومیٹ جو کہ از آلسو اے ملٹری آفیسر، اس کی گاڑی کی ٹکر سے ایک بندہ جو ہے وہ یہاں پہ جاں بحق ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ امریکہ کی طرف سے بات آئی کہ ویزا ریسٹرکشنز وغیرہ جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ کہ کیا حقیقت ہے؟ میرے خیال میں امریکی صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس انسیڈنٹ کا تعلق ڈپلومیٹس کی جو پریولیجز ہیں یا ان کا جو سفر ہے اس کے اوپر جو پابندیاں لگانے کے بارے میں یا اس کو لمٹ کرنے کے بارے میں جو سوچا جا رہا ہے اس کا the two are not related. However میرے خیال میں اس انسیڈنٹ کے بعد اگر پاکستان اس بات پہ اصرار کرے کہ امریکن ڈپلومیٹ نے کرائم کیا ہے پاکستان کی سرزمین کے اوپر جس کی اسے اقرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اس کے لیے وہ امریکی حکومت سے درخواست کرے کہ اس کا ڈپلومیٹک امیونٹی آپ ویو کریں، تو پھر اس کو پاکستانی لاء کے تحت ٹرائل کیا جا سکتا ہے. تو یہ کمپلیکیٹڈ میٹر ہے، یا امریکی عدالت میں بھی اس کو امریکی عدالت ہے، لیکن یہ پچھلی دفعہ نہیں ہوا کیونکہ اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے امریکہ نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کے اوپر مقدمہ امریکہ میں چلے گا، لیکن جب اس کو لے گئے، حالانکہ وہ ویانا کنونشن اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کے نیچے نہیں آتا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس جو ہے اس حوالے سے مختلف ہے کہ ہی واز اے کوورٹ ایجنٹ، ہی واز ناٹ این ایکریڈیٹڈ ڈپلومیٹ، تو اس کا اور اس کا کیس کا موازنہ اس سینس میں نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک، اس میں بریگیڈ صاحب تھوڑا سا ذکر جو ہے وہ ہو جائے جو آرمی چیف کا بیان ہے اس کے حوالے سے. آپ نے شرکت کی کچھ پروگرامز میں جس میں ہم نے یہ تحفظ موومنٹ کے حوالے سے بات کی. آرمی چیف کا وہ انویسٹیچر سیرمنی سے وہ کر رہے تھے جس میں لوگوں کو تمغے بھی ملے ہیں، کمنڈیشنز وغیرہ بھی ملی ہیں، اور انہوں نے بار بار بات کی کہ تشدد کی سطح کو نیچے لایا گیا. اس کے علاوہ جو وہاں پہ لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، کئی لوگ ڈس ایبل ہوئے ہیں، تو یہ ان کی قربانیاں جو ہیں ان کو نہیں بھلایا جا سکتا. تو کچھ آپ اس کے بارے میں کہیں گے کہ کیا کیوں یہ بیان؟ دیکھیں، ہم نے منظور پشتین کے ساتھ پاکستان میں پہلا پروگرام ہم نے کیا، وہ وہاں پر آیا ہے. اس وقت 5 مطالبات تھے جو یہاں پر تھے. ہم نے ان کو بولا کہ جی ہم پانچوں کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ کا جو یہ ہے کہ جی مسنگ پرسن ہے، آپ اگر بولتے ہیں 8000 ہے ان کی لسٹ دیں، تاکہ یہاں پر ایک کام کر رہا ہے ادارہ آلریڈی ایک سپریم کورٹ کے جج کے نیچے، اور ان کی جو لسٹ میں آپ کے صرف 75 لوگ ہیں جو کہ مسنگ ہے، اگر 8000 آپ کے پاس سے دیں. اسی میں میں نے ان کو بولا ہے کہ جی ایک تو آپ اس میں شامل کریں اپنے فاٹا کو مین سٹریمنگ کا. جب یہ مین سٹریم ہوگا تو یہ چیک پوسٹ وغیرہ کا یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اور ہم نے چیک پوسٹ پر بھی فوج کو بولا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پورے فاٹا کے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ جی ہم سے صحیح برتاؤ نہیں ہوتا، اور وہ اس قسم کے چیک پوسٹوں کے عادی بھی نہیں ہے. اور ایک میں نے ان کو بولا کہ جی یہ جو نعرہ آپ لگاتے ہو نا کہ جی یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی ہے، یہ آپ کو فائدہ کوئی نہیں دے گا. آپ کے جو دوسرا یہ تو الزام ہے نا، بہت بڑا الزام ہے. مطلب ہے یہ، اور آرمی کبھی بھی فاٹا کو انہوں نے بہت بڑی قربانیوں سے، جانی مالی سے، ایک دہشت گردوں سے آزاد کرایا ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ یہ ڈی اسٹیبلائز ہو. تو آپ اگر اس پہ جائیں گے تو آپ کا فوکس ہٹ جائے گا. اور وہ اس کے حوالے سے ایک تناظر میں جو ہے وہ بات نہیں ہو رہی. ایک تو یہ بات ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ نمبرز ڈو ناٹ میٹر، کہ 15 لوگ غائب ہو گئے ہیں یا 8000 غائب ہو گئے ہیں. ایشو جو ہے وہ
اس پریکٹس کے حوالے سے ہے کہ کیا یہ پریکٹس جو ہے یہ آئین اور قانون کے تحت جائز ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ نفی میں ہے۔ میں نے ایک پروگرام کیا لاہور پریس کلب کے باہر سے، وہاں پہ بھی یہ جو ہے جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بات تھی، جس میں وہ رضا جو لڑکا ہے، اس کے علاوہ فروری میں 116 لوگ جو ہے وہ غائب ہو گئے۔ تو ایک تو ہم نے اس کو جو ہے بات کرنی ہے اس کہ کیا یہ اس قسم کی چیز ہمیں منظور ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کا جواب نفی میں۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میں آج سے کئی سال پہلے جس وقت باجوڑ ایجنسی میں آپریشنز ہو رہے تھے، تو آپریشن شیردل کے بعد وہاں جانے کا اتفاق ہوا، تو میں ایک جگہ سے واپس آ رہا تھا، تو خار بازار ساتھ پروٹیکشن بھی تھی، تو یکایک گاڑیاں رک گئی، اور وہ اگلی گاڑی سے جو ہے نا انہوں نے اعلان کیا، اور اس کے اوپر وہ ایم جی لگی ہوئی تھی، سامنے ایک بندہ لوئی میں، اور وہ موسم لوئی کا تھا نہیں، وہ سڑک کے قریب آ رہا تھا، انہوں نے اس کو کہا کہ یہاں پہ رک جاؤ، یہ اتارو لوئی اور اپنی جو تاکہ ہم اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ایک فیلڈ کمانڈرز کے لیے اور فیلڈ آپریٹرز کے لیے یہ ایک، کیونکہ ان کو نہیں پتا، یہ دشمن وردی نہیں پہنتا، تو اس کو مشرف، چونکہ آپ نے اس کے بارے میں لکھا بھی ہے، اس کے بارے میں آپ نے ٹویٹس بھی بہت کی ہیں، تو تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نیڈ ٹو پٹ اٹ ان اے پرسپیکٹو۔ دیکھیے، میں ایک تو یہ کہ جو اصول کی جو بات ہے اس پہ تو میں سمجھتا ہوں سب پاکستانی متفق ہیں کہ لوگوں کو غائب نہیں ہونا چاہیے، اور ایک آئینی طور طریقے کے تحت، اور اس آئینی طور طریقے میں بھی کافی کھلم کھلا جو ہے ریاست کے پاس جگہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو معمول کا جو سسٹم ہے وہ نہیں چلتا تو اس کے آلٹرنیٹیوز موجود ہیں، اس میں آپ ایکسیپشن کریٹ کر سکتے ہیں، اور مزید بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ جو لوگ غائب ہوئے ہیں، ان میں یقیناً کچھ جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہوں گے جن کے خلاف ایز سچ ثبوت شاید نہ ہو، جو نارمل کورٹ میں نہ ایڈمیسیبل ہو۔ میں کیونکہ خود بھی اپنے آپ کو بڑا پرو نیشنل سیکیورٹی سمجھتا ہوں، تو میرے لیے دیر از نو ہینگ اپس ڈسپائٹ دس کہ ملٹری کورٹس، میرا خیال ہے کہ شاید لانگ ٹرم ڈیسیجن ایک اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن وہ ایک سیپریٹ ڈبیٹ ہے۔ ہمارے پاس اس طرح کے ذرائع ہیں کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور زیادہ کانفیڈنس دے سکتے ہیں لوگوں کو اپنی ریاست اور اس کے پروسیسز میں۔ دوسرا اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ نے جو بیان کیا کہ یقیناً یہ پورا ملک ایک بیٹل فیلڈ بن گیا تھا، اور اس بیٹل فیلڈ کو ڈس انٹینگل کیا گیا ہے، اور یہاں پر امن و امان واپس برقرار کروایا گیا ہے، اور یہ اوپر سے نہیں نازل ہوا، یہ وردی پہننے والوں کی جانی جو قربانیاں ہیں، جان کی قربانیاں، پیروں کی، ٹانگوں کی، بازوؤں کی، انگلیوں کی قربانیوں کے بعد، اور اس میں صرف فوج کی وردی نہیں، صرف پولیس نہیں، اس میں انٹیلیجنس اہلکار، کیونکہ ہم اکثر صرف آئی ایس آئی کو جب ہم نے کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے تب جو ہے اس کا وہ آتا ہے، چاہے وہ ایم آئی ہو، آئی ایس آئی ہو، سویلین انٹیلیجنس ہو، اسپیشل برانچ ہو، ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان کی بہت ساری سیکریفائسز کے بعد اس ملک میں ایک استحکام پھر سے آیا ہے۔ اچھا، میرے اور آپ کے لیے اعجاز، جب میریٹ کا دھماکہ ہوا یا جب جی ایچ کیو کا ہوا، تو وہ ایک سائیکولوجیکل ٹراما ہم لوگوں پہ، حالانکہ شاید ہم ادھر واقع پر موجود نہیں تھے، ہمیں لیکن جو منظور پشتین جس چیز کو میں سمجھتا ہوں ریپرزینٹ کرتا ہے، شاید منظور پشتین اچھا لڑکا ہو، شاید برا ہو، میں اس کو پرسنلی نہیں جانتا، لیکن جس چیز کو جو میں سمجھتا ہوں وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ ایک نیریٹو ہے ان لوگوں کا جو شہروں میں آباد نہیں تھے، جو اس جگہ واقع تھے جہاں پہ تقریباً مسلسل 15 سال جو ہے تشدد اور دہشت گردی، اور اس کے بعد جنگ، یا اچھے اور برے کی جنگ، اچھا پاکستان فوج اور برا دہشت گرد۔ اس پورے پروسیس میں جو لڑکے آج سے 20 سال پہلے پیدا ہوئے، اور یہی ان کی تقریباً عموماً 15 سے 25 سال، اچھا، تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ شاید اتنا اہم، اتنا کلیئر نہ ہو کہ کیا کیا ریاست کی مجبوریاں ہیں، کیا کمپلیکیشنز ہیں، جو آپ نے بتایا نا کہ بھئی اگر فوج ہے اور سامنے کوئی زیادہ ڈبل کپڑے پہن کے آیا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے فوج کا تو کام ہے کہ وہ اس سے یہ کلیئر کرے کہ بھئی اس نے نیچے بم نہیں پہنا ہوا، لیکن وہ پیچیدگیاں سمجھنا اور جانچنا جو ہے وہ شاید ان نوجوان لڑکوں کا وہ ایشو نہیں ہے، اور وہ جو گال گلوچ پہ اتر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن
اس کو نظر انداز کر کے اور جو ان کے بنیادی مسائل ہیں ان کو سننا ضروری ہے. اس میں ایک اور چیز جو ہے نا، ایک نیریٹو جو کہ سارے ٹرائبل، سارے پشتون پڑھے لکھے چاہے ادھر ہیں چاہے باہر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو القاعدہ اور یہ ہے، یہ آرمی ان کو لے کر آئی ہے، ان کو انہوں نے آباد کیا یہاں پر، کیونکہ اس کے بغیر یہ کیسے انہوں نے سروائیو کیا. حالانکہ حقیقت نہیں ہے، لیکن کسی نے یہ کوشش نہیں کی. یہ تو اس زمانے میں یو ور کنڈکٹنگ انٹیلیجنس آپریشن 2002 سے لے کے 2006 تک. بات یہ ہے کہ ہم نے مطلب وہ اس بات کا جواب نہیں دیتے کہ اگر ہم نے ان کو بسایا تھا تو ہمارے 6000 لوگ کیوں مار دیے. سب سے پہلے جو وہ ہوا تھا یہ جون 2002 میں 2 آفیسرز اور 8 جوان یہی کجرا پنگا ایک جگہ ہے وہاں مارے. اس کے بعد ہمارے ڈیٹ کمانڈر کے پیچھے لگ گئے، اس کو ہم نے ڈی اے خان بلا لی، اور اگلے دن انہوں نے ہمارے این سی او کو وانا بازار میں. تو یہ جتنے قبیلے تھے ان سے ہم نے بات کی ہے شروع میں کہ آپ ان کو نکالیں. انہوں نے کہا کہ جی ہم نکالتے ہیں، اور ان کا میں ایک نواب ٹائپ مرزا عالم خان ایک بہت بڑا آدمی تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بس سے باہر ہے، لیکن اگر آپ ان کے خلاف اقدام کریں گے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نیریٹو کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے نا کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے یا ہمارا دشمن جو ہے وہ GHQ ہے، اس قسم کی باتیں ان کے نیریٹو کا ایک حصہ ہیں. اس نیریٹو کو ہم صرف پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر نہیں دے سکتے ہیں، اس کو باہر سے بھی اس کو ہوا دی جا رہی ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم ان کے جو پشتونوں کے جو حقوق ہیں وہ جہاں پہ بھی مسئلے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم جب خدشات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم اس نیریٹو کو کنڈون نہیں کر سکتے ہیں جو نیریٹو اس حوالے سے کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. نہیں بالکل، میں یو ایبسلیوٹلی رائٹ. میں نے یہ کہا اور آن دا ریکارڈ کہ بلوچستان میں جو بلوچوں کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ ان کی جو گریونسز ہیں وہ میں نے اس میں پروگرامز بھی کیے ہیں، اس کے بارے میں لکھا بھی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان شارلٹنز کو سپورٹ کروں گا جیسے ماما قدیر ٹائپ کے جو لوگ جن کے اسی طرح پشتونوں کے جو یہاں پہ معاملات ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے. میں نے سب سے زیادہ پروگرام کیے اس کے اوپر، ان کو بلایا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو بات ہے اینڈ آئی تھنک اس کے اوپر ہم جو ہے وہ اس وقفے کے بعد بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے بھی، کہ جو ایک دراڑ ڈالی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے افغانستان کے بے شمار ٹویٹر ہینڈلز ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت سارے ایسے پاکستانی جو ہے ایکسپیٹ پشتونز ہیں جو کہ باہر کے ممالک میں رہ رہے ہیں، اور یہ خاص قسم کی ایک نیریٹو جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جینیون گریونسز ہیں وہ ان کو ایڈریس کرنا جو ہے وہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے. بٹ آفٹر دس بریک بلا کی اس نشست میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بھی. پاکستان کے اندر جو اس وقت قبائلی علاقہ جات میں جو موومنٹ ہے اس کے اوپر جو بیان آیا آرمی چیف کا، اس کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے بھی اس کے اندر ایک تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سینٹ نے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن جو ہے وہ کر دی. آپ دیکھیں یہ 2015 میں